کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کی موت کے کیس میں بڑی پیشرفت، قبر کشائی کے بعد کیے جانے والے پوسٹ مارٹم میں گولی پیچھے سے لگنے کا انکشاف، جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے۔ ذرائع کے مطابق پولیس سرجن کی جانب سے اٹھائے گئے تمام 14 نکات کے جوابات مل گئے۔ ابتدائی رپورٹ کی روشنی میں تفتیش کا دائرہ مزید وسیع کیے جانے کا امکان۔ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کے درمیان تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدہ، ایک ملک پر حملہ تینوں کے خلاف جاری تصور ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف، سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اور ترک صدر رجب طیب ایردوان نے معاہدہ مکہ پر دستخط کیے۔ سربراہ اجلاس میں تینوں ممالک کے درمیان تاریخی، برادرانہ اور اسٹریٹجک تعلقات کا جائزہ، خطے اور عالمی امن و استحکام سے متعلق اہم امور پر تبادلہ خیال، اجتماعی دفاع اور مشترکہ سلامتی کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، دفاعی شعبے میں ہر سطح پر تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وزیر اعظم نے دفاعی معاہدے پر دستخط کو باعث اعزاز قرار دیا اور امید کا اظہار کیا کہ دفاعی معاہدہ آئندہ نسلوں کے لیے امن اور استحکام کا ضامن بنے گا۔ ایکس پر پیغام میں معاہدے کے لیے فیلڈ مارشل کی خدمات کا اعتراف۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان طے پانے والا دفاعی معاہدہ کسی ملک کے خلاف نہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کا سوشل میڈیا پر پیغام۔ خطے میں امن و خوشحالی اور استحکام کے خواہش مند دیگر ممالک کو بھی معاہدے میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ سعودی وزیر خارجہ نے مکہ دفاعی معاہدہ تینوں ممالک کے امن، ترقی اور عوام کی خوشحالی کے لیے اہم سنگ میل قرار دے دیا۔ معاہدہ ایک محفوظ مستقبل کی راہ ہموار کرتا ہے۔ شہزادہ فیصل بن فرحان کا ایکس اکاؤنٹ پر پیغام۔ اسلامک تعاون تنظیم اور خلیج تعاون کونسل کا پاک، ترکی اور سعودی عرب کا مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ مکہ ایگریمنٹ خطے اور پوری مسلم دنیا میں سلامتی اور استحکام کے فروغ کے لیے ایک بنیادی ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طاہا کا رد عمل۔ یمن، فلسطین اور صومالیہ نے معاہدے کو اجتماعی سلامتی اور دفاعی تعاون کو مضبوط بنانے کی جانب ایک تاریخی قدم قرار دیا۔ بھارت نے بھی پاک سعودی ترکی دفاعی معاہدہ اہم قرار دے دیا۔ معاہدے سے حاصل فوائد پر بھارت بھی پاکستان کے مفادات کا معترف۔ معاہدے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ بھارتی میڈیا کا اعتراف، سعودی عرب کی مالی معاونت، ترک ٹیکنالوجی پاکستان کے لیے اہم قرار۔ وزیر اعظم دورہ سعودیہ مکمل کر کے پاکستان پہنچ گئے۔ گورنر مدینہ شہزادہ سلمان بن سلطان نے الوداع کیا۔ روانگی سے قبل وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری، نوافل کی ادائیگی، ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے دعائیں کی گئیں۔ ان تینوں ممالک نے مہیا کر دیا ہے امہ کو کہ آپ اس پہ اتحاد کریں اور متحد ہو جائیں، اور ایک پلیٹ فارم پہ آپ کو چاہے کسی جیوگرافیکل تھریٹ ہے یا ٹیررسٹ تھریٹ ہے، اس سب کے ساتھ جوائنٹلی جو ہے آپ جو ہے ڈیل کریں۔ دفاعی معاہدے میں شمولیت کے لیے دیگر ملکوں پر دروازے بند نہیں کیے جا سکتے۔ اسرائیل کے تناظر میں تمام مسلم ممالک کو متحد ہونا چاہیے۔ وزیر دفاع کا معاہدہ مکہ پر رد عمل، کہا کہ باہمی اتحاد کا ایسا پلیٹ فارم مہیا کر دیا جہاں کسی بھی ملک کو جغرافیائی یا دہشت گردی کے خطرات کا مل کر مقابلہ کر سکیں۔ نیٹو کی طرز پر مسلم ممالک تنازعات دور کریں۔ صدر مملکت کا مکہ مشترکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم۔ تینوں ممالک کے درمیان معاہدہ خطے، عالمی امن اور سلامتی اور استحکام کے لیے اہم پیش رفت قرار۔ تاریخی معاہدہ مشترکہ دفاعی صلاحیت کو مضبوط بنائے گا، اہم پیش رفت ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا کردار قابل ستائش ہے۔ صدر زرداری کا پیغام، معاہدہ مکہ تینوں ممالک کے مستحکم اور محفوظ مستقبل کی ضمانت ہے۔ خطے اور عالمی امن کے لیے تاریخی دستاویزات۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی معاہدہ ممکن بنانے میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشوں کے معترف۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے مطابق معاہدہ عالمی امن کا ضامن بنے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے تینوں ممالک کے درمیان معاہدہ خطے میں امن کے لیے فیصلہ کن پیش رفت قرار دے دیا۔
تینوں ممالک کی قیادت کو خراج تحسین. سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کے مطابق معاہدہ اسٹریٹجک شراکت داری، باہمی یکجہتی اور اجتماعی سلامتی کے نئے باب کا آغاز ہوگا. آج ہر پاکستانی کا سر فخر سے بلند ہے. آنے والی نسلیں معاہدے کو اتحاد کے روشن باب کے طور پر یاد رکھیں گی. عظمہ بخاری کا رد عمل. پاکستان، سعودی عرب اور ترکی کے درمیان تاریخی مشترکہ دفاعی معاہدے پر سعودی گلوکار کا خصوصی نغمہ جاری. سہ ملکی اتحاد علاقائی امن اور مشترکہ طاقت کی علامت قرار. مکہ دفاعی معاہدے کے بعد ریاض کا کنگڈم ٹاور سعودیہ، پاکستان اور ترکی کے پرچموں سے جگمگا اٹھا. دفاعی معاہدے کی خوشی اور برادرانہ تعلقات کے اظہار کے لیے کنگڈم ٹاور کو تینوں برادرانہ ممالک کے پرچموں سے روشن کر دیا گیا. ریاض کی سڑکیں بھی پرچموں سے سج گئیں. مسلم ممالک دشمن کے مقابلے میں متحد ہوں اور اپنے وسائل پر انحصار کریں. ایرانی وزیر خارجہ کا مشورہ. عباس عراقچی نے کہا کہ ایرانی مسلح افواج نے دنیا کی مہنگی ترین عسکری قوت کے مقابلے میں اپنی طاقت دکھائی. مسلم ممالک متحد ہوں تو ہر بیرونی عناصر کے درپیش چیلنج کا مقابلہ کر سکتے ہیں. نائب ایرانی وزیر خارجہ کا خطے میں امن لوٹتے ہی خلیجی ممالک سے سیکیورٹی پر بات چیت کا اندیا. کاظم غریب آبادی نے واضح کیا کہ ایران پر مسلح جنگ میں صرف چند حملے براہ راست خلیجی ریاستوں سے کیے گئے، جبکہ زیادہ تر حملے امریکہ نے کیے تھے. سیکیورٹی فورسز کا ہنگو میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن. 7 دہشت گرد مارے گئے. فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے کیپٹن حمزہ اکرم شہید. ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے گولہ بارود اور اسلحہ برآمد. صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ پنجاب اور سندھ کا شہید کیپٹن حمزہ کو خراج عقیدت. اہل خانہ سے ہمدردی اور تعزیت کا اظہار. بلوچستان میں آپریشن رد الفتنہ 3 کے تحت کمبیلا اور آسم آباد میں کارروائیاں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن میں فتنہ الہند کے 3 دہشت گرد ہلاک، 4 زخمی، 2 کی لاشیں برآمد کر لی گئیں. سرچ آپریشن کے دوران 68 مربع کلومیٹر کا علاقہ کلیئر کر لیا گیا. وطن عزیز کے لیے جانیں قربان اور نچھاور کرنے والے شہداء اور غازیوں کو سول ایوارڈز دینے کی منظوری. اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت گیلنٹری ایوارڈز سے متعلق کمیٹی کا اجلاس. مختلف کیٹیگریز میں 78 افراد کے لیے سول اعزازات کی منظوری. وطن عزیز، شہداء اور غازیوں کی لازوال قربانیوں پر احسان مند. امریکی چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جنگ سے نکلنے کا مشورہ دے دیا. جنرل ڈین کین کے مطابق تنہا فضائی طاقت کی بنیاد پر ایران جنگ نہیں جیتی جا سکتی. جنگ بڑھانے کے فوجی آپشنز کا الٹا نتیجہ نکلنے کے خدشات کا اظہار. توانائی تنصیبات اور گروہوں پر حملوں سے ایرانی عوام کی مخالفت میں اضافہ ہوگا. امریکی فوج کمانڈر کا انتباہ. پاکستان بروقت سفارتکاری تعلقات اور جغرافیائی محل وقوع کے باعث امریکہ اور ایران کو مذاکرات کی میز پر لایا. ساؤتھ ایشین وائسز کی پاکستان کے کردار کی تعریف. آبنائے ہرمز پر ایران اور عمان کے درمیان پیش رفت ہو رہی ہے. جلد ڈیل کی توقع ہے. امریکی عہدیدار کے مطابق جیسے ہی بغیر رکاوٹ کمرشل شپنگ کی بحالی کا اعلان ہوگا، امریکہ ایرانی بندرگاہ کی ناکہ بندی ختم کر دی جائے گی. امریکہ نے دبئی کی کرپٹو ایکسچینج کمپنی پر ایرانی پاسداران انقلاب کی مدد کرنے پر پابندی لگا دی. کمپنی پر ایرانی سینٹرل بینک کی وساطت سے کروڑوں ڈالر کی کرپٹو کرنسی منتقل کرنے کا الزام. الٹی گنتی کی بات کرنے والے جلد خود سیدھے ہو جائیں گے. ان کی گنتی بھی سیدھی ہو جائے گی. وزیر اعظم کی مشیر رانا ثناء اللہ کی باغ کے جلسے میں بلاول کو للکار. آزاد کشمیر میں 2/3 اکثریت سے حکومت بنائیں گے. سب سے پہلا کام ایکشن کمیٹی کا مذاکرات ہوگا. رانا ثناء اللہ کے ایکشن کمیٹی کے انتشار پسند عناصر کو بے نقاب کرنے کا اعلان. رونا دھونا بند کر کے آزاد کشمیر کے عوامی فیصلے کا جائزہ لیں. اقتدار میں ہو کر بھی پیپلز پارٹی تھامنے کے الزامات عائد کر رہی ہے. امیر مقام کا طنز. آپ نے جو رونا ہے
हमें समझ नहीं आ रहा है कि बात कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बड़ी धांधली हुई। मैं हैरान हूं, इस तरह बात तो एक आम बंदा भी नहीं करता है। अभी रोने धोने का टाइम नहीं है, चाहिए हम सबको कि हम जो नताइज और जो है उसको आगे लेकर जाए। ज़िला बाग और हवेली में इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर के मुताबिक मुकर्ररा वक्त के बाद हर किस्म की इंतखाबी सरगर्मियों पर पाबंदी होगी। ईंधन की कीमतों के यौमिया तयन, मुबैना गैर कानूनी टोल टैक्स, टोकन टैक्स और ट्रांसफर फीस में इजाफे के खिलाफ पंजाब में गुड्स ट्रांसपोर्टर की आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए पहिया जाम हड़ताल। सब्जियां, अजनास, अद्वियात की तरसील बंद, मज़दा ट्रक एसोसिएशन का दावा। वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान से ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का वीडियो लिंक इजलास। एक्सेल लोड, SRO, मोटरवेज पर गाड़ियों के मसाइल और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल। अब्दुल अलीम खान की गुड्स ट्रांसपोर्ट के जायज़ मुतालबात फौरी मानने की यकीन दहानी। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स के वफ़द को पीर को इस्लामाबाद बुला लिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स इंतहाई इक़दाम की तरफ ना जाएं, मुल्की मफाद का ख्याल रखें, वज़ीर मवासलात का मशवरा। लाहौर में तहरीक इंसाफ के रहनुमा अब्दुल्ला ताहिर कत्ल केस में हम पेशरफ्त। मकतूल के ड्राइवर को हनी ट्रैप करने वाली टिकटॉकर गिरफ्तार। मुलजिमा मारिया को लाहौर पुलिस ने सियालकोट से गिरफ्तार किया। टिकटॉकर फैसलाबाद की रिहायशी है, वक़ूए के बाद से मफरूर थी। लाहौर के थाने गाजियाबाद में जहनी माजूर लड़की से मुबैना ज़्यादती का मुकदमा। पुलिस ने गिरफ्तार ASI को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर कैंट कचहरी लाहौर में पेश कर दिया। अदालत ने मुलजिम को मजीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। रावलपिंडी के लुंडा बाजार नाले में डूबने वाली 5 साला बच्ची की तलाश के लिए ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। तर्जुमान रेस्क्यू के मुताबिक आज मरी ब्रेवरी के करीब पॉइंट से सर्च ऑपरेशन का आगाज किया गया। रेस्क्यू टीम्स मरी ब्रेवरी से आगे नाला लई के नशेबी हिस्सों में लाइन सर्च, बोट सर्च और किनारों की तलाशी में मसरूफ हैं। तमाम दस्तियाब वसाइल बरोए कार लाते हुए ऑपरेशन जारी है। सिंध में HIV केसेस के फैलाव का मामला। 5 मुख्तलिफ कंपनियों के IV इन्फ्यूजन सेट गैर मयारी करार। डायरेक्टर टेस्टिंग लेबॉर्ट्री सिंध के मुताबिक ड्रिप सेट की तैयारी में भी इस्तेमाल होने वाला मटीरियल गैर मयारी निकला। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के मज़ाफ़ात पर रूस का मिसाइल से हमला। एक बच्चे समेत कम से कम 3 अफराद हलाक, कई मकामात पर आग लग गई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तालीमी ताउन का मुआहदा तय पा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मुआहदे से दोनों ममालिक के तालीमी शोबे में ताउन मजीद बढ़ेगा। ISPR के ज़ेर-ए-एहतमाम समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत चेयरमैन बाफ्टा की तलबा के साथ खुसूसी नशिस्त। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद सईद का नौजवान नस्ल के लिए किरदार साजी, मकसद हयात, समाजी खिदमत और कायदाना सलाहियतों की अहमियत पर तफसीली इजहार ख्याल। मुल्क भर के 21 स्टेशन से शरीक 6150 से ज़ायद तलबा और ताल्लुकात की शिरकत। मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर का 68वां यौम शहादत। बोरेवाला में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल नुमान मंजूर आवान ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे और फातिहा खानी की। आज़ाद कश्मीर के गयूर और बाशऊर अवाम का पाकिस्तान से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। जिला हवेली कश्मीरियों के हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा है के नारों से गूंज उठा। कश्मीरियों ने साबित कर दिया कि पाकिस्तान और कश्मीर का रिश्ता कभी खत्म नहीं हो सकता। मुल्क भर में आज़ादी के जश्न की तैयारियां। शहर शहर सब्ज परचमों और बैजेस की खरीदारी जोरों शोर से जारी। और पाकिस्तानी टेस्ट टीम सीरीज के लिए इंग्लैंड पहुंच गई। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 19 अगस्त से शुरू हो गई। स्कॉटलैंड और कनाडा के मैच से तारीखी संग मील अबूर। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट की तारीख में 5000 मैचेस मुकम्मल हो गए। ऑस्ट्रेलिया अब तक वनडे की तारीख की सबसे कामयाब टीम है। भारत का दूसरा और पाकिस्तान का सबसे ज्यादा मैचेस जीतने में तीसरा नंबर।
वफाक दारकूमत समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की जोरदार एंट्री। इस्लामाबाद में बादल खुलकर बरसे, मौसम खुशगवार। लाहौर में बरखा सावन बरस पड़ी। सबसे ज्यादा 104 मिलीमीटर बारिश एयरपोर्ट में रिकॉर्ड की गई। फैसल बेस में भी बारिश से सड़कों पर पानी जमा।